حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کی پیدائش 400 ہجری میں ایران کے علاقے جیلان میں ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ نہایت پرہیزگار اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ روایتوں کے مطابق آپ کی پیدائش کے وقت ہی مختلف کرامات کا ظہور ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور آپ اپنی والدہ کے دودھ پر تھے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ آپ نے پورے رمضان میں دن کے وقت دودھ نہیں پیا، جو اس بات کی دلیل تھا کہ یہ بچہ غیر معمولی تقوی اور ولایت کے درجے پر فائز ہوگا۔ ایک دن محلے کی خواتین نے آپ کی والدہ سے پوچھا، کیا عبد القادر بھی روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ کی والدہ نے فرمایا، ہاں، یہ بچہ دن کے وقت دودھ نہیں پیتا، گویا روزہ دار ہوتا ہے۔ یہ بچپن کی پہلی کرامت تھی جو غوث اعظم کی روحانی عظمت کی پیش گوئی تھی۔ اسی وقت سے لوگ جاننے لگے کہ یہ بچہ اللہ تعالی کے خاص بندوں میں سے ہوگا۔ یہ بچہ دن میں بھوکا رہتا ہے اور میں سمجھ جاتی ہوں کہ آج رمضان کا دن ہے۔ یہ غوث اعظم کی پہلی کرامت تھی جو ان کے روحانی مقام کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ علم کا سفر اور طلب حقیقت۔ جب آپ نے شعور کی عمر کو پہنچا تو آپ نے طلب علم کے لیے بغداد کا رخ کیا۔ راستے میں آپ کی والدہ نے 40 دینار آپ کے کپڑوں میں سی کر دیے اور نصیحت کی کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹا۔ جب ڈاکوؤں نے آپ سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے تو آپ نے سچ بولتے ہوئے کہا، میرے پاس 40 دینار ہیں جو کپڑوں میں سیے ہوئے ہیں۔ ڈاکو حیران ہو گئے اور اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار نے پوچھا، تم نے ہمیشہ کے لیے؟ میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ جھوٹ نہ بولو اور میں اپنے رب سے وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر سردار اور اس کے ساتھیوں کے دل بدل گئے اور توبہ کر لی۔ یہ آپ کی سچائی کی طاقت تھی جو لوگوں کے دلوں کو بدلتی تھی۔ بغداد میں علم کا نور۔ بغداد میں آپ نے نامور علما سے علم حاصل کیا اور بہت جلد اپنی ذہانت و فہم سے ممتاز ہو گئے۔ آپ دن کو تعلیم حاصل کرتے اور رات کو عبادت میں مشغول رہتے۔ آپ کی نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے تھی، اسی لیے تھوڑے ہی عرصے میں علم و عرفان کے اعلی مقام پر پہنچ گئے۔ لوگ دور دور سے آپ کی صحبت میں آنے لگے۔ ایک دن ایک عالم نے کہا، عبد القادر، تم میں ایک خاص روشنی ہے جو تمہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ یہ روشنی علم، اخلاص اور تقوی کا نتیجہ تھی۔ بغداد کی فضا آپ کی روحانی خوشبو سے مہکنے لگی۔ واز کی پہلی کرامت۔ جب آپ نے واز کا آغاز کیا تو مجمع اتنا ہوتا کہ لوگ دیواروں اور چھتوں پر چڑھ جاتے۔ ایک دن ایک نوجوان آپ کے واز میں آیا جس پر جن کا اثر تھا۔ جو نہ ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، وہ نوجوان زور سے چیخا اور جن بھاگ گیا۔ مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے کلام میں وہ تاثیر ہے جو ہر باطل کو مٹا دیتی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب واز کے دوران کرامت کا ظہور ہوا اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی روحانیت کی گواہی اور بھی پختہ ہو گئی۔ مردہ کو زندہ کرنا۔ ایک دن ایک شخص روتا ہوا آیا اور بولا، یا شیخ، میرا بیٹا مر گیا ہے، صدمے سے دیوانہ ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، چلو مجھے اس کے پاس لے چلو۔ جب وہ پہنچے، آپ نے اللہ کے نام سے دعا کی اور فرمایا، اٹھ جا اللہ کے حکم سے۔ لڑکا فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ سجدہ شکر میں گر پڑے۔ آپ نے فرمایا، یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، میں کچھ نہیں، وہی سب کچھ ہے۔ ہوا پر چلنے کی کرامت۔ ایک بار آپ دریائے دجلہ کے کنارے تھے۔ دوسری طرف آپ کا ایک عقیدت مند کھڑا تھا جو آپ کی زیارت کے لیے بے تاب تھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے نام پر قدم رکھ۔ جیسے ہی اس نے قدم رکھا، پانی سخت زمین بن گیا۔ اس نے آپ تک پہنچ کر قدم بوسی کی۔ آپ کی یہ کرامت بغداد بھر میں مشہور ہو گئی۔ لوگوں نے آپ کو محی الدین اور غوث الاعظم کہنا شروع کر دیا۔ شیطان کے وار اور روحانی قوت۔ ایک رات آپ عبادت میں مصروف تھے کہ شیطان ایک نورانی شکل میں آیا اور بولا، عبد القادر، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ تم اللہ کے محبوب بندے بن چکے ہو، اب تم پر عبادات فرض نہیں۔ آپ نے فوراً کہا، دفع ہو اے ملعون، اور آسمان کی طرف دھوکا۔ شیطان چیخ مار کر غائب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، جب تک نفس زندہ ہے عبادت فرض ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ شیطان ولایت والوں پر بھی حملہ کرتا ہے مگر اللہ کا دوست پہچان لیتا ہے۔ بادشاہوں کی اطاعت اور عدل۔
ایک دن خلیفہ بغداد آپ کے پاس آیا اور آپ کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا، آئے حضرت بادشاہ غوث اعظم رحمہ اللہ رعایا کی علیہ کا خیر، واقع ایک عورت کو جن سے بچانے پر مبنی داستان کا پہلا حصہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ قصہ تاریخی عقیدت اور روحانیت سے لبریز ہے اور ہر حصہ آپ کو ایک نئی جھلک دکھائے گا۔ حصہ اول، بغداد کی پرسکون گلیاں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب بغداد علم و عرفان کا مرکز تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ ان کے دربار میں روزانہ سینکڑوں لوگ روحانی رہنمائی، مسائل کا حل اور دعاؤں کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ ایک دن مغرب کے بعد ایک بوڑھی عورت اپنے جوان بیٹے کے ساتھ حضرت غوث پاک کے دربار میں حاضر ہوئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹے نے ماں کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، جیسے وہ کسی شدید خوف کا شکار ہو۔ حضرت غوث اعظم نے ان کے چہروں کو بغور دیکھا اور نرمی سے فرمایا، اماں جان، آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہیے، کیا معاملہ ہے؟ بوڑھی عورت روتے ہوئے بولی، یا شیخ، میری بیٹی زینب کو ایک جن نے قید کر لیا ہے۔ وہ ہر رات کو آتا ہے، اسے تکلیف دیتا ہے اور بعض اوقات اسے غائب کر دیتا ہے۔ ہم نے بہت سے علماء، فقیر اور عامل آزمائے، مگر کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ آپ ہی ہماری آخری امید ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ نے آنکھیں بند کر لیں اور چند لمحے خاموش رہے، پھر آہستہ سے فرمایا، اللہ کے حکم سے جو ظالم بھی ہے وہ ذلیل ہوگا۔ تم کل فجر کے وقت دوبارہ آؤ، میں اللہ کے اذن سے کچھ کرتا ہوں۔ عورت نے فرط عقیدت سے حضرت کے قدموں کو چوما اور روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ حصہ دوم، روحانی تیاری۔ اگلی صبح فجر سے کچھ دیر پہلے حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ علیہ اپنے حجرے میں وضو فرما کر تہجد کی نماز میں مشغول تھے۔ ان کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ نماز کے بعد آپ نے کچھ مخصوص آیات کی تلاوت فرمائی، پھر خاموشی سے ذکر میں مصروف ہو گئے۔ اسی وقت بوڑھی عورت اور اس کا بیٹا بھی دوبارہ دربار میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ زینب بھی تھی، ایک نازک، سادہ سی لڑکی جس کی آنکھوں میں خوف اور چہرے پر تھکن نمایاں تھی۔ اس کے چہرے پر نیل کے نشان تھے، جیسے کسی نے اسے مارا ہو۔ حضرت نے زینب کو غور سے دیکھا، پھر فرمایا، بیٹی، خوفزدہ مت ہو، یہ شیطان کی ایک آزمائش ہے، مگر اللہ کی مدد سے وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ حضرت نے کچھ پانی منگوایا، اس پر قرآن کی مخصوص آیات پڑھیں، آیت الکرسی، سورہ جن، سورہ فلق اور سورہ الناس۔ پھر وہ پانی زینب کو پلایا اور کچھ اس کے چہرے اور سر پر چھڑکا۔ اچانک زینب کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کا جسم کانپنے لگا۔ حضرت نے بلند آواز میں فرمایا، آئے جن، اگر تو اللہ کا نافرمان ہے تو ابھی نکل جا، اگر باز نہ آیا تو میں تجھے جلا دوں گا۔ زینب کی زبان سے ایک عجیب، بھاری آواز نکلی، میں نہیں جا سکتا، وہ میری ہے، میں نے اسے چنا ہے۔ حضرت نے اپنی چھڑی اٹھائی اور آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ کی قسم، اگر تو نہ نکلا تو میں تجھے قید کر دوں گا انوار الہی کی زنجیروں میں۔ اچانک زینب کا جسم جھٹکا کھا کر سیدھا ہو گیا، اس کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ بلند آواز سے رونے لگی، شیخ، وہ چلا گیا، میں آزاد ہوں۔ بوڑھی عورت نے سجدہ شکر ادا کیا اور بیٹے نے حضرت کے ہاتھ چوم لیے کہ زینب کی حالت بہتر ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سکون آ گیا تھا، جیسے برسوں بعد نیند آئی ہو۔ حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کا شکر ادا کرو، مگر ابھی مکمل سکون نہ سمجھو، وہ جن دوبارہ آ سکتا ہے۔ میں تمہیں کچھ ہدایات دوں گا، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ حضرت نے زینب کو ایک تعویذ دیا، جس پر خود آپ نے مخصوص آیات و اسماء الہی لکھے تھے۔ فرمایا، یہ تعویذ ہر وقت اپنے گلے میں رکھو، سوتے وقت بھی اسے نہ اتارنا، اور ہر نماز کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ضرور پڑھنا۔ زینب، اس کی ماں اور بھائی شکر گزاری کے ساتھ واپس چلے گئے، مگر اس رات کچھ عجیب واقعہ ہوا۔ جب زینب سو رہی تھی، اچانک کمرے میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، جیسے دروازہ خود بخود کھل گیا ہو۔ پھر زینب کو ایک سایہ ہوا دکھائی دیا جو کمرے کے کونے میں کھڑا تھا۔ سایہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا اور ایک بھیانک آواز میں بولا، تم سمجھتی ہو کہ وہ بزرگ مجھے روک سکتے ہیں؟ میں واپس آیا ہوں زینب۔ زینب نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں اور دل میں بار بار آیت الکرسی پڑھنے لگی۔
اچانک तावीज़ जो उसके गले में था गर्म होने लगा। उसमें से रोशनी निकली और वो साया चीख मारकर गायब हो गया। सुबह होते ही ज़ैनब अपने भाई के साथ हजरत के दरबार पहुंची और तमाम वाकया सुनाया। हजरत ने फरमाया, वो जिन्न अभी मुकम्मल तौर पर मगलूब नहीं, हवा, उसके पीछे कुछ और राज हैं। अब वक्त आ गया है कि मैं खुद उसकी हकीकत को देखूं। बट्ठाया और फरमाया, अब मामला सिर्फ एक जिन्न का नहीं रहा, ये जिन्न किसी बड़े गुरवा से ताल्लुक रखता है। मैं खुद उसकी दुनिया में झांकूंगा और अल्लाह की मदद से उसका खात्मा करूंगा।